السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، آیت مقدسہ نمبر 14، اور الحمدللہ اس سورہ مقدسہ کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مقدسہ کا، اس سورہ مقدسہ کا اور پورے قرآن پاک کا جو لفظ ہم سن رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جن پہ درس ہو رہا ہے، سب کا اللہ شعور عطا فرمائے، اللہ فہم عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ سچی جماعت سے ہے، اور سچی جماعت کا میرٹ کیا ہے، سچی جماعت کی پہچان کیا ہے کہ یقاتلون فی سبیلہ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور دوسری صف بندی ہو کے ان کے اندر جو عسکری، فوجی اور تنظیمی صلاحیت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ مقصد ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، قومی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی۔ اس کے لیے جو سچی جماعت تشکیل پائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی وہ جماعت صحابہ ہے، جن کے ساتھ اللہ نے سودا کر لیا تھا۔ اور سودا کیا تھا کہ انہوں نے تو اپنا مال اور جان اللہ کو دے دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا اور آخرت کو جنت بنا دیا۔ اعلیٰ ایمان، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ علمی اور فکری صلاحیت پیدا کی، اور تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور دنیا میں غالب ہو گئے۔ گزشتہ درس میں عرض کر رہا تھا کتنے تھوڑے عرصے میں غلبہ ہوا، کہاں پہ روم ہے، کسرا ایران ہے، شام، یمن، یہ سارے علاقے فتح ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جب یہ علاقے فتح ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام میں جن میں سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں، معاویہ بن سفیان ہیں، زید بن سفیان ہیں، اور یہ جتنے بھی صحابہ کرام جلیل القدر جنگجو صحابہ کرام، انہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں بیٹھ کے نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص کو جنگ قادسیہ کا نقشہ تیار کرنے کے لیے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے جس طرح نقشہ تیار کیا
فوجوں نے کیسے پڑاؤ ڈالنا ہے، کس طرح ان کی مینجمنٹ ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے، سپہ سالار کہاں ہوگا، کیا اس کے اقدامات اور مراحل ہیں۔ حضرت عمر کو جب بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور اس نقشے کی بنیاد پر رہنمائی دی، اور مدینہ میں بیٹھ کے نگرانی کر رہے ہیں، ایک ایک لمحے کی خبر۔ حالانکہ وہ میڈیا کا دور نہیں ہے، وہ دور تو یہ ہے کہ جاسوسی کے لیے بھی 2-2 4-4 دن لگ جاتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ہوا۔ تاریخ نے دیکھا کہ پوری دنیا پر غلبہ ہوا، کیسر و کسریٰ کی فتح ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہ وہ سچی جماعت ہے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی۔ آج کی جو آیت ہے وہ بھی اسی کے تناظر میں ہے۔ یہ تسلسل سے ہم باتیں سمجھیں گے، تسلسل سے، ترتیب سے گفتگو سمجھیں گے تو آیت سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، آپ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کا مددگار کیا بننا ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، وہ تو ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بھائی اللہ کا مددگار بن جاؤ، یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے دین کے غلبے کا وہ کام کرو۔ غلبہ دین کا کام تو سچی جماعت نے کرنا ہے، تو سچی جماعت اللہ کی مددگار ہے، اللہ کا کام کر رہی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے، اللہ سے سودا ہو گیا ہے، صف بندی ہو گئی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا۔ حواری جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جن کے دل ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ نبی کا دل صاف شفاف دل، نورانی دل، جن لوگوں سے جڑ جائے وہ اس کے حواری بن جاتے ہیں۔ اب ان کی نسبت نبی کے ساتھ ہے اور پھر اللہ کے ساتھ ہے، یہ سب اللہ کی جماعت بن جاتے ہیں، یہ حواری ہیں۔ کیا کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا اللہ کی طرف مددگار ہوگا، اللہ کے راستے میں جو میری مدد کرے گا، کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کچھ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم مدد کریں گے۔ وہ 10 12 15 جو لوگ تھے انہوں نے قربانی دی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، مدد کی انہوں نے اللہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، گویا وہ سچی جماعت۔ پھر کیا ہوا؟ اسی سچی جماعت کے اگلے دور میں فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے تو ایمان لا کر ان کا ساتھ دیا، وکفرت طائفہ، اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔ ایک سچی جماعت تیار ہو گئی اور اس سچی جماعت نے بیت المقدس سے اٹھ کر پورے یورپ کا رخ کیا اور غلبہ اختیار کر لیا۔ 150-200 سال بعد غلبہ ہو گیا اور اس کی پوری تاریخ ہے۔ پھر تو یہاں پر جو بات ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو سچی جماعت ہے وہ آگے بڑھی، ارتقائی مراحل اختیار کیے، تو اس وقت کے ایک حصہ پر غالب آ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی جماعت ہے، اس سچی جماعت کے ذریعے سے
لیظہرہ علی الدین کلی ہو گیا، تمام دنیا پر، تمام ادیان پر غلبہ ہو گیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پھر ہم نے طاقت دی، قوت دی ان ایمان والوں کو اپنے دشمنوں پر، ان کے جو دشمن ہیں ان پر غالب آ گئے اور اللہ نے تائید کی۔ فأصبحوا ظاہرین، پھر وہ ان پہ غالب آ جاتے ہیں، وہ اپنے دور کے مطابق غالب آئے۔ لیکن کیسے غلبہ ہوا ہے؟ جماعت کے ذریعے۔ اہمیت یہ ہے کہ سچی جماعت ہونی چاہیے، اور کیسی؟ جس میں صف بندی ہو، جو اپنے لیڈر کے ڈسپلن، نظم و ضبط کے ساتھ چلے، اس کے حکم کے مطابق چلے، پھر کامیابی ہوگی۔ اور یہ جو دور ہے صحابہ کرام کا دور، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے راشدین کا دور ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں اس کو بڑی ترتیب سے ڈیفائن کیا ہے، آپ کے ارشادات وہاں سننے چاہیے۔ اور بنیادی ہدف یہ ہے کہ جو لیظہرہ علی الدین کلی ہوا، وہ ان خلفائے راشدین کے ذریعے سے ہوا ہے۔ پوری دنیا پر اللہ نے دین کو غالب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ مجھے مشرق اور مغرب کے کونے کونے تک یہ نظر آ رہا ہے کہ دین غالب ہوا، دین لوگوں کے گھروں تک چلا گیا، جھونپڑیوں تک چلا گیا، ہر علاقے کے کونے کونے میں، دنیا کا جو کونا کونا ہے وہاں تک دین پہنچ گیا۔ اور یہ لیظہرہ علی الدین کلی ہے، ایک ایک کونا دنیا کا، کس کے ذریعے؟ صحابہ اکرام کے ذریعے۔ کیسر اور کسریٰ جب فتح ہو جاتے ہیں تو یہ پوری دنیا کی فتح، اس کا جواب بھی حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ جتنے علاقے کیسر یا کسریٰ کے ساتھ اٹیچ تھے، کچھ مشرق اور مغرب کے اپنے اپنے جو علاقے تھے ان کو ٹیکس دیتے تھے۔ جب یہاں پر سیاسی اور معاشی غلبہ ہو جاتا ہے، دین غالب ہو گیا، اس کا نظام غالب ہو گیا، تو جتنے بھی علاقے ہیں ان کا ٹیکس اب مدینہ شریف جا رہا ہے۔ اس کے جو اب نگران ہیں وہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے قائد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزو، یہ ہدف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، دین کا غلبہ پوری دنیا پر، اور یہ صحابہ نے قائم کیا، اور یہی سچی جماعت ہے جس کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج اسی کی سمجھ اور فہم کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے بھی اپنے اس ملک میں، اس گھر میں، خطے میں دین کو غالب کرنا ہے، صحابہ کی محنت کو زندہ کرنا ہے، کوشش اور جد و جہد کرنی ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہم نے کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کی جماعت کا حصہ ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔